मुल्की मईशत के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेलआउट पैकेज की मंजूरी दे दी। मंजूरी IMF बोर्ड इजलास में दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिल जाएगी। दूसरी किस्त भी इसी साल मिलेगी। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। पाकिस्तान का IMF कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली हमलों को दुनिया के लिए संगीन नताइज का हामिल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में कहा, बैरूत में हालिया इसराइली हमले इस जंग को मशरिकी वुस्ता से आगे बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं। लबनान पर हमले अमन पसंद दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होंगे। फौरी जंग बंदी और फिर 2 रियासती हल, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म का तनाज़ा कश्मीर सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन मिशंस में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से खुशगवार माहौल में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तस्वीरी किताब आर्ट ऑफ टर्म तोहफे में दी। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज आज मंजूर हो गया। IMF बोर्ड का इजलास, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के लिए पुरुम्मीद थे। कहते हैं आज होने वाली बातचीत IMF के साथ डील को हतमी शक्ल देने में किरदार अदा कर गई। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी गई हैं, जबकि मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और चीन से इज़हार तशक्कुर भी किया। तीनों दोस्त मुमालिक ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया है। रजब तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पॉलिसी रेट्स कम सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। तुर्बत से खातून खुदकुश हमला आवर बाजियाब। अहम इंकशाफात, गिरफ्तार खातून खुदकुश हमला आवर अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। मुझे तनख्वाह बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमले के लिए राजी हो गई। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। पहाड़ों पर जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। पहाड़ों पर जाकर देखा कि बेशुमार नौजवानों को वरगलाया गया। खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते। वहाँ बहकावे में आए नौजवान जिनके हाथों में बंदूक थी। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था और आज मैं बच गई हूँ। बलोच खवातीन का अपनी मर्जी से खुदकुश हमले का तासुर गलत है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि खुदकुश हमले से कितने लोगों की जान जाती। मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गई। तुर्बत से गिरफ्तार अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं मैंने नर्सिंग का कोर्स कोयटा से किया है। मेरा ताल्लुक तुर्बत से है। तालीम आबाई इलाके से हासिल की। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन होता है। दहशतगर्द सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। अपनी तनख्वाह से अदीला को पढ़ाया। मुझे पता चला कि दहशतगर्दों ने अदीला को वरगलाया। अदीला बलोच के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहते हैं ये कैसे बलोच हैं जो मेरी बेटी को वरगला कर ले गए। बेटी लापता हुई तो बलूचिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। अदीला बलोच की वालिदा ने कहा मेरी बेटी मेरा वाहिद सहारा है जो दहशतगर्दों ने छीन ली थी। रियासत और हुकूमत ने हमेशा माँ होने का सबूत दिया। रियासत ने खुले दिल से अदीला बलोच को कबूल किया। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। फराह अजीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहती हैं पहाड़ों पर बैठे लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। रियासत ना खेल बिल्कुल बर्दाश्त करेगी। इस लड़ाई को बंद करें जिसमें सरासर नुकसान बलोचिस्तान का है।
قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف آفیسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 9 سوالات کا جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی، جس کے سوا کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے کی معلومات نہیں۔ چیف جسٹس نے 14 ستمبر کو مخصوص نشستوں کی وضاحتی حکم پر جواب طلب کیے تھے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست دائر۔ اصل پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت بینچز تشکیل دینے اور ترمیمی آرڈیننس کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ آرڈیننس کے ذریعے شامل کیے گئے سیکشن 2 کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار کی استدعا۔ مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترمیم کے لیے رویہ نرم ہونے لگا۔ آئینی ترمیم کے حق میں لیکن کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدت میں توسیع مفادات نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی، لیکن اس نے جو حشر کیا سامنے ہے۔ 2 صوبے مسلح گروہ کے قصبے میں ہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عمل درآمدی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے پارلیمان کو نہیں، پارلیمنٹ نے آپ کو بنایا۔ ہم نے کہا آپ 17 ہوں گے تو 17 ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی عدلیہ پر شدید تنقید، بولے فیصلے دے کر ہماری کمر پر چابک نہ ماریں کہ فیصلے پر عمل کریں، ہمیں اپنی حدود میں رہنے دیں۔ مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہو گیا۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا؟ جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ سربراہ آئین تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم سازشوں کے ذریعے بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں، مقدس دستاویز ہے۔ ملک ٹوٹنے سے بھی ہم سبق حاصل نہیں کر رہے۔ پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا جو حکومت لوگوں کی روٹی کا بندوبست نہ کر سکے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان جلد کیا جائے، بھارتی پی ٹی آئی کا مطالبہ۔ ریالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا الیکشن فراڈ کو کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے۔ حکومت ہماری عدلیہ کو تباہ کرنے پر تلی ہے۔ آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں کوئی بھی جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 11.5% تک رہنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی گفتگو، کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کی شرح 2.5% سے 3.5% تک رہنے کا امکان۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1% تک ہو سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی کر دی۔ آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستانی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ 2025 میں جی ڈی پی کی شرح 2.8% ہونے کا امکان ہے۔ معاشی ترقی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل پیرا پالیسی کے تسلسل سے مشروط ہے۔ ایف بی آر ارکان فائلرز اور نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ ایف بی آر کے مطابق ابتدائی طور پر ٹیکس نہ دینے والوں پر 5 پابندیاں لگائی جائیں گی۔ نان فائلرز کوئی بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اقدام فائلنگ سسٹم کی بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے حلقہ پی بی 14 میں ووٹر کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریر کردہ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہی انتخابی تنازع میں بنیادی شواہد ہوتے ہیں۔ دوبارہ گنتی کی درخواست منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے۔ عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹی ہوئی ہونے کا کیس نہیں ہے۔ جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا، فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے۔
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس واپس نہ بھیجنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محفوظ فیصلہ 14 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ راولپنڈی کی احتساب عدالت کی بانی پی ٹی آئی اور بش حبیبی کے وکیل کو جرح کے لیے آخری مہلت۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بش حبیبی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ وکلا کی عدم حاضری پر سماعت جمعے تک ملتوی۔ پنجاب میں غنڈہ گردی کرنے نہیں دیں گے، پنجاب میں آ کر قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ حکومت اور اقتدار آنی جانی چیز ہے، معلوم نہیں کب تک وزیر اعلیٰ ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہتی ہیں جلسہ وقت پر ختم نہ کرنے پر قانون حرکت میں آئے گا۔ جلسہ کرتے رہو گے تو پھر کام کیسے کرو گے؟ بھڑکے لگانا اور جلاؤ گھیراؤ کرنا آسان ہے۔ کیا آپ گالم گلوچ والا پاکستان چاہتے ہیں یا آپ جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں؟ حکومت گندم کسان سے نہیں مافیات سے خریدتی ہے۔ برادرانہ کی فروخت میں بڑی کرپشن ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، حکومت کی وضاحت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ فوجی مقدمے کے خلاف درخواست کو نمٹا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت کے استفسار پر بیرسٹر منور اقبال نے کہا کہ وفاقی حکومت نے 9 مئی کے مقدمات کے سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کے کورٹ مارشل کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر مجاز اتھارٹی نے فیصلہ کیا تو پھر قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا اور متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے اجازت لی جائے گی۔